نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نعت کا دوسرا شعر پڑھیں گے۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ بڑا مترنم شعر ہے، بڑا مترنم شعر ہے، نغمگی کا احساس ہے اس شعر میں اور تغزل کا رنگ ہے۔ تو چارہ دل نواز کہتے ہیں غم گسار کو، دل نواز یعنی غم گسار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار ہیں، غم کے مارے ہوئے، غم کے ستائے ہوئے لوگوں کے۔ آپ نے انسانیت کی غم گساری کی، جو حالات کے ستائے ہوئے تھے ان کے دل پر دستے تسلی رکھا، یتیموں کی غم گساری کی، جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے غم دور کر دیے اور ان کو معاشرے میں بلند مقام عطا فرمایا۔ اور غم گساری کا حال دیکھیے، عالم دیکھیے، ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا، ایک صحابی کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ تو اتنے میں کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں باغ میں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو وہاں سے وہ صحابی رخصت چاہیے اور وہاں سے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو روک لیا، فرمایا کہ دیکھو اپنے بچے کو زیادہ پیار سے مت بلانا، وہاں زیادہ پیار مت کرنا، گھر لے آنا پھر چاہے پیار کر لینا۔ اب عرف عام میں کہ میرا چاند، میرا لال، میرا بیٹا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان، لیکن آپ وجہ بتا دیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو پیار سے کیوں نہ بلائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف وجہ پوچھنے کا مطلب تاکہ ایک اصول دین کا ان تک پہنچ جائے یا انسانیت کا ایک پیغام ان تک پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہاں جا کر جب بہت سے بچے ہوں گے تم اپنے بچے کو پیار سے بلاؤ گے، اس کو میرا چاند میرا لال کہو گے، اسے پیار سے بلاؤ گے، اسے پیار کرو گے، تو وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا جسے تمہارا پیار دیکھ کر اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی کے دل میں ذرا یعنی رتی برابر بھی غم نہ ہو، کوئی کسی کا دل فسردہ نہ ہو۔ کیا کئی واقعات ہیں ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین انسانیت کی غم گساری کی۔ پھر آتا ہے دل پذیر۔ دل پذیر
پذیر یعنی دل کو پسند آنے والا، دلچسپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو سب خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلتے تو پھول جھڑتے تھے، انادل چہکنے لگتے تھے، جنت مچلنے لگتی تھی۔ ایسی پیاری خوبصورت گفتگو تھی، ایسا انداز تکلم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو لوگ بیزار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی دلچسپی کا سامان پیدا ہوتا رہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بیٹھنا، ہر وقت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرو، تم بہت وقت گزارتے ہو یہاں۔ تو وہ گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے میں نے کہا تھا گھر والوں کو وقت دیا کرو، بس اتنا سا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کتنا سا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے صدیاں گزر گئیں۔ دل میں گھر کر جاتے تھے، دل نشین، دل میں گھر کرنے والا، دل میں گھر کرنے والا، کہ آپ سے جو عداوت کرتا، جو دشمنی کرتا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آتا اور آپ سے کچھ گفتگو کرتا تو آپ کا ہو جاتا، وہ آپ کا ہو جاتا، اس کو آپ سے محبت ہو جاتی، آپ سے محبت ہو جاتی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جب وہ حاتم طائی کی بیٹی حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ ایک جنگی قیدی بن کر آئے، تو ان میں سے وہ بھی حضرت صفانہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کے سر پر دے دی، اپنی چادر ان کے سر پر دے دی اور کہا کہ اس کو بطریق احسن چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت صفانہ نے وہاں جا کر فرمایا، وہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے جب دریافت کیا تو فرمایا کہ اتنی عزت تو باپ بھائی بھی نہیں کر سکتا جتنی عزت انہوں نے کی ہے، جتنی عزت انہوں نے دی ہے اتنی عزت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے دل نشین تھے، پھر دلوں میں گھر کیوں نہ کرتے، دلوں میں گھر کیوں نہ کرتے۔ اور دل کشا، دل کو سکون دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے چین تھے، راحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ آپ کا اب بھی اسم گرامی زباں پر آتا ہے تو قلب کو سکون ملتا ہے، تو قلب کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یہ وہ اسم گرامی ہے جس کا ورد فرشتے کرتے ہیں تو وہ بھی سکون پاتے ہیں۔ دل کشا، دل کو سکون دینے والا، ہر دور میں یہ اسم گرامی، ہر دور میں یہ نام راحت بخش ہے، راحت بخش تھا اور راحت بخش رہے گا۔ دلوں کا سکون ہے۔ جب بھی کسی کے دل میں ہلچل ہو اور بے سکونی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر لائے تو اس کے قلب کو سکون مل جاتا ہے، اس کے قلب کو سکون اور راحت میسر آتی ہے۔ تو بیٹا اسی لیے کوئی بھی عبادت ہو وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ جاتا۔ تکبیر ہو، اذان ہو، کلمہ ہو، قرآن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بغیر نہیں مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نام ہی ایسا، یہ اسم گرامی، آپ کی ذات ہی ایسی دل کشا ہے۔ تو بیٹا پھر ہے چارہ ساز، یعنی کام بنانے والا،
بگڑے ہوئے کام بنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑی ہوئی انسانیت کو سیدھا رستہ دکھایا۔ انسان جو گمراہی کے اندھیروں میں گرا ہوا تھا، جو سرکشی کے گھڑے میں گر رہا تھا، جو وہ انسانیت جو برباد ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی انسانیت کو پھر سے بنایا اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کیا۔ اور چارہ کار کا بھی یہی مطلب ہے، علاج کرنے والا۔ یہ علاج کرنے والا روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے بھی ہیں اور جسمانی بیماریوں کے علاج کرنے والے بھی ہیں۔ انسانیت کے زخموں پر بھی مرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ گرتوں کو تھاما، گرتوں کو تھاما، گرے ہوں کو اٹھایا، غم گساروں کو فرحت اور راحت عطا کی، بے سہاروں کو سہارا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض ہے کہ آج انسان کو کسی چارہ کر کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو چارہ گر مدد کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، اور سب سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ ہاتھ تھام لیا انسان کا، اس دنیا میں اس کو جینے کے آداب سکھا دیے، اس کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اور آخرت میں بھی وعدہ کیا مدد کا، فرمایا مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ تو اس سے بڑی مدد کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی ہمارا سہارا وہ ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری نظر چہرہ اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی، اور تمام انبیاء کی نظریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گی کہ یہی چارہ گر ہے، یہی چارہ ساز ہے، یہی چارہ کار ہے، یہی بگڑی بنانے والا ہے، یہی شفاعت کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں مدد کی اور آخرت میں بھی ہر شخص کی مدد کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے بلا تخصیص بلا تفریق سب پر رحمت تھی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سے سوا کون ہے؟ تو بیٹا آخر پہ کہا خیر البشر، تمام انسانوں سے بہتر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ تو شعر سنیے کہ ایک احساس سے دل کشا سے ہی کھل اٹھا دل تیری صدا سے ہی، اور دل نشین محجبیں نازنی آپ ہیں، دل نشین محجبیں نازنی آپ ہیں، صادقو غم گسارو امی آپ ہیں، صادقو غم گسارو امی آپ ہیں۔ اور شعرہ بیٹا ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے، اور غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو بیٹا یہ دوسرا شعر ہمارا مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا حافظ۔